نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجَعَلُوا لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے 11واں پارہ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈسٹربنس اور وداؤٹ اینی بریک ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے، لیکن اگر بیچ میں کوئی پرابلم ہوا تو اس کے لیے معذرت، اور باقی کا جو ہے تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ جس طرح سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر خیریت سے ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارا جو ہے وہ 11واں پارہ سٹارٹ ہے نا، تو 11واں پارہ آج ہم نے کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے جو پہلا جو رکوع ہے وہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اب یہ سورہ توبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوئی تھی 10th پارہ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اب اس کے بالکل آخری جو رکوع ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہیں، اور 5 رکوع جو ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے، اینڈ ہو جائے گا اس کا، اور پھر آگے جو ہے وہ کمپلیٹ ہمارے پاس ایک سورہ ہے، سورہ یونس، وہ ہم اس میں کمپلیٹ پڑھیں گے، اور سورہ یونس میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 11 رکوع ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا وہ ہے پارے کا تو پہلا رکوع ہے، لیکن سورہ کا یہ 12واں رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت نمبر 90 سے لے کر 99 تک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 90 ہے، اب اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جو لوگ نہیں اس میں شریک ہو سکے تھے، ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے کچھ ریزنز بتائے، کچھ لوگ وداؤٹ اینی ریزن وہ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے کیٹیگریز تھی نا کہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ تو اب یہاں پہ انہی لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے obviously وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جھوٹے بہانے کیے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 90 میں یہ بتایا گیا کہ انہیں ان کے جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے وہ دی جائے گی، اور بدترین سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 91 اور 92 میں دیکھیں، یہاں پہ ایک کیٹیگری وہ بھی تھی کہ جو لوگ ان کا یہ کہہ لیں کہ صحیح مطلب سالڈ ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ اب وہ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو کہ معذوری کی بنا پر یا پھر کسی بیماری کی بنا پر یا پھر ان کے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ شریک نہ ہو سکے تھے، اسباب مینس کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، یا ان کے پاس رستے کے لیے یا جنگ کے لیے جو مال چاہیے تھا وہ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے کہ اگر وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بتایا کہ ایسے لوگ، ایسے بدبخت لوگ جو کہ جھوٹے بہانے کر کے جو تھا وہ انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کوئی اپنے طرف سے کوئی بہانہ بنا کے، کوئی جھوٹا ہی بہانہ ہو وہ بنا کے، تو وہ لوگ اپنے پیچھے رہ جانے کا کوئی بھی سبب بتا دیتے، لیکن ان لوگوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مسلمان جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے، اور پھر یہ لوگ کیا کریں گے، یہ جو منافق لوگ ہیں یہ کیا کریں گے کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ اس وقت اپنے ریزنز دیں گے۔
تو یہاں پہ اعلان کیا گیا آیت نمبر 94 میں ہے کہ جب یہ وہ واپس آئیں گے، بہانے مسلمان واپس آئیں گے، یہ لوگ اپنے ریزنز جھوٹی کہانیاں گھڑ کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، تو ایسے بدبختوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز بھی راضی نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 97 اور 98 میں، اب دیکھیں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ دور دراز دیہاتوں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، بدو لوگ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ ان کی نا ایک مینٹیلٹی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اب جب ان سے مال جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا گیا، یا زکوٰۃ، یا جس بھی مد میں جو ہے وہ ان کا اپنا مال خرچ کرنا پڑتا نا، تو وہ اس کو تاوان سمجھتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نہیں آئے، انہوں نے ان سے کوئی دین نہیں سیکھا، کوئی تعلیمات نہیں سیکھی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر وہ لوگ اگر یہ دین کو سیکھ لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مستفید ہو جاتے، تو میں بھی پاسبل کہ ان کے بھی دل ایمان سے وہ منور ہو جاتے، اور یہ جو منافقت والی بیماری ہے وہ اس بیماری سے بچ جاتے۔ آیت نمبر 99 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب سارے دیہاتی ایسے نہیں تھے، کچھ دیہاتی ایسے بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے، اور جب بھی ان سے خرچ کی بات کی جاتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور پھر اپنے جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ان کی مراد پوری ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں پہ ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 2 اور سورہ کا رکوع نمبر 13، یہ جو ہے آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک ہے، 100 سے 110 تک۔ اب یہ جو رکوع ہے اس میں ان مہاجرین اور انصار جو تھے ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے انہوں نے سبقت کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ان لوگوں کی بھی تعریف کی گئی کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھ کر ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لی اور وہ بھی اسی راستے کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان دونوں کیٹیگریز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور پھر یہاں پہ مزید یہ فرمایا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ان ساری چیزوں سے گریز کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ منافق ہوتے ہیں۔ اب منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہیں بار بار ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، موت کے وقت بھی انہیں شدید اذیت سے گزرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو اوبیسلی ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی ہے جس سے وہ گزریں گے۔ آیت نمبر 102 میں اگر دیکھیں، یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جن کی کچھ نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان نیکیوں کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت خطائیں بھی ہیں، ان کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، مینس دونوں کا کچھ ایک جیسا لیول ہے، غلطیوں کا بھی اور نیکیوں کا بھی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو امید دلائی گئی کہ اگر ان فیوچر وہ اپنی صلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 106، اس میں 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ سچے مومن تھے۔ اب یہاں پہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی جو ایک غلطی تھی اس کو بھی مان لیا، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن کیا ہوا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا کہ ان کی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا، اس کو بخش دیا گیا یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو فیصلہ ہونا تھا اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اسی رکوع میں اب یہ جو 3 لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے؟ ان کو آپ دیکھ لیں، پہلے جو تھے یہ کعب بن مالک تھے، ٹھیک ہے، دوسرے ہلال بن امیہ، اور تیسرے ہیں مرارہ بن ربی۔ یہ 3 صحابی ایسے تھے کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، پھر انہوں نے آ کے اپنے ریزنز بتائے، لیکن وہ ریزنز ایسے تھے کہ مطلب ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا،
وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی لاجک، یا کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صرف سستی کی بنا پر نہیں گئے تھے جنگ میں. تو انہوں نے واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بتا بھی دیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر پیش نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ صرف سستی کی بنا پہ نہیں جا سکے تھے، تو اس لیے ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا. آیت نمبر 107 میں دیکھیں تو اس میں جو مشرکین تھے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ایک مسجد جو ہے وہ مسجد زرار، اس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو مسجد تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، اور وہ عیسائی تھا، عیسائی راہب تھا، ابو عامر اس کا نام تھا. اب یہ اس کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس مسجد کو بنانے کا جو مین پرپز اگر آپ کہیں تو وہ یہ تھا کہ ظاہرہ مسلمان ایک جگہ پہ اگر اکٹھے ہوں گے تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. اب یہ لوگ جو تھے یہ ظاہرہ ان کے دشمن تھے، یہ جو ابو راہب تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بالکل کھلے عام تو یہ اس طرح سے پوری ایک محفل سجا نہیں سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے فرنٹ پہ رکھا مسجد کو کہ ہم لوگ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور اس میں ہم اپنی نماز وغیرہ ادا کریں گے. لیکن ہڈن جو ان کا پرپز تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اور وہ ان ساری چیزوں پلاننگز کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی. آیت نمبر 109 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے جو ہے وہ ہٹا دیا. مطلب 109 میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمپیریزن ملے گا ان دو یہ مسجد کا. ٹھیک ہے، اس مسجد کے ساتھ پھر ایک اور مسجد تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی. یہاں ہجرت کے دوران جب وہ یہاں پہ آ رہے تھے تو ایک مقام مسجد قبا میں انہوں نے بنائی تھی، سوری قبا کے مقام پر مسجد بنائی تھی، تو وہ مسجد قبا کے نام سے وہ مشہور تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا کہ آپ کو یہ جو مسجد زرار ہے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے جو کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. یہاں پہ اگر آپ آیت نمبر 109 کا وہ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر آپ کو بالکل کلیئر ایک کمپیریزن بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی تھی وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو مسجد جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایک کھائی کے کنارے کے اوپر ہے، اور وہ ایسی کھائی ہے کہ وہاں سے وہ خود تو گرے گی لیکن اپنے ساتھ اس مسجد کو یوز کرنے والوں کو بھی لے کے گرے گی. تو یہاں پہ اس چیز کو بتایا گیا کہ اس مسجد سے وہ مسجد بہتر ہے جو کہ تقوی کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی عمارت بنائی جاتی ہے، کوئی بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کوئی مضبوط بیس دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی جگہ دیکھی جاتی ہے جو کہ کھوکھلی نہ ہو، کسی کھائی وغیرہ کے کنارے پہ نہ ہو، تو وہاں پہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے. اور لیکن اس کے برعکس یہ جو مسجد زرار تھی اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی کہ یہ ایسی ایک جگہ ہے کہ جو کہ جہنم کی جس طرح سے کہہ لیں کہ اس کی گہرائیوں کے اوپر، اس کی کھائی کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کی ہوئی ہے، اور یہ خود تو گرے گی لیکن اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے مکینوں کو بھی لے کے گر جائے گی. تو یہاں پہ ایک کمپیریزن جو ہے وہ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے. اسی طرح سے آگے اگر دیکھیں تو اس میں یہی جو 3 لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا. اب یہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ رکوع میں آیت نمبر 118 میں دیکھیں گے. یہاں پہ یہ والا جو ہمارا رکوع ہے، اب یہ رکوع نمبر 2 یہ والا ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، اس مسجد کے نمازی، اب پچھلی ہم نے اس کا دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ یہ اپنے مکینوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جہنم میں گر جائے گی. لیکن اس کے برعکس جو وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی ہے، تو اس کے جو نمازی ہیں وہ انتہائی نیک سیرت اور مخلص ہیں، اور وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطہرین کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ پورا کمپیریزن جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. رکوع نمبر 3 ہے آیت نمبر 111 سے لے کر 118 تک. اب اس میں اگر آیت نمبر 111 کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک جو مومنین ہیں ان کے لیے ایک بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو جان ہے اور ان کا جو مال ہے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی مومن ہے اس کا جان ہو گئی، اس کی جان ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا مال، یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، ان دونوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا اس کے ساتھ سودا کر لیا. اب یہ جو مومنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ان کی صفات نظر آتی ہیں آیت نمبر 11 میں. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو کون کون سی صفات ہیں مومنین کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کفار کو قتل کرتے ہیں، وہ خود بھی اپنی جانیں دیتے ہیں، اور اپنی وہ جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں جن کے ساتھ وہ لڑتے ہیں ان کی جانیں لیتے بھی ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب یہ جو ظاہر ہے ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ جو کلمہ پڑھنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا ہے. اور اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اتنی جو ہے وہ جد و جہد کی جائے، اتنی کوشش کی جائے کہ اگر کبھی باطل کے ساتھ ٹکرانے کا مرحلہ آ جائے نا، تو اس میں جو ہے وہ ہمیشہ وہ ثابت قدم رہے، ہمت اس کی نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو اگر ہم لوگ تعویل عام میں بھی دیکھیں تو آج ہمارے سامنے بھی اس طرح کی بہت ساری اگر دیکھیں تو آبسٹیکلز آ جاتی ہیں کہ جس کو دین کو لے کے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ اس چیز کو سر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹ سپوز اگر میں آپ کو ابھی یہ ریسنٹ جو ایک ایگزامپل دوں، جس طرح سے یہ ابھی یہ شب معراج یا پھر شب قدر والا وہ سارا معاملہ تھا، اور اس کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکچر بھی دیا گیا آپ کو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب اتنی پختہ ہو چکی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری عادات اتنی اس کے اوپر پختہ ہو گئی ہیں کہ ہمیں نا بالکل نہیں لگتا کہ جو ہے وہ یہ صحیح کام نہیں ہے یا کچھ. مطلب ایون ہم اپنے خود سے نا اس کی ریزنز بھی، لاجکس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی ایک اچھا کام ہے اور اس سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. تو نہیں بھائی، جو چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دے دی وہ اسی طرح سے ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے نا، ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے کیونکہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہو جاتا ہے، اور اس عہد کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے وہ آپ نے جد و جہد کرنی ہے. یہاں پہ ضرور جو ہے وہ یہ دعا کر لیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قابل کرے کہ ہم دین کے لیے جد و جہد کر سکیں، دین کے لیے لڑ سکیں. آمین ثم آمین. یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 112 میں، اب 112 میں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جو عہد کی بات کی گئی ہے نا، اس عہد کو پورا کرنے والوں کے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی جتنی بھی اٹریکشنز ہیں ان سے وہ کنارہ کشی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں پوری ایک چارٹ دے دیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنے گریبانوں میں یہ جھانکنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنا جو ہے ایک محاسبہ کہتے ہیں نا، وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہمارے اندر کمی ہے. تو ضرور اس چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. آگے دیکھیں آیت نمبر 113. اب 113 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو، ٹھیک ہے، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے مومنین کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، ان کو منع کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اس کی اگر دیکھیں تو ساتھ میں اگزامپل جو ہے وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے، کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی بخشش کی. تو جس وقت تک ان کو یہ امید تھی کہ یہ جو ہے یہ بات کو سن لیں گے، لیکن جب ان کو یہ بات جو تھی وہ شور ہو گئی تھی کہ اب یہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ان کو ہدایت مل سکتی، تو پھر انہوں نے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا جو تھی وہ ترک کر دی تھی. تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ ہمیں کیا انسٹرکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مومنین جو ہیں وہ کبھی بھی مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں. آگے دیکھیں آیت نمبر 117 میں. اب اس میں دیکھیں
یہ جو مہاجرین ہے، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار، ان دونوں کو کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ غزوہ تبوک کے ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا، ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے آیت نمبر 118 میں دیکھیں تو جیسے پچھلے رکوع میں بتایا گیا تھا نا کہ وہ 3 صحابی تھے، ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا، تو یہاں پہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو صحابی تھے، 3 جو صحابہ تھے، ان کا بھی بخشش کا فیصلہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب ان کی بخشش کیوں ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے جو تھا وہ جس طرح سے ان کا فیصلہ مؤخر ہو گیا تھا نا، تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھا وہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بولتا تھا، اور یہ بائیکاٹ جو تھا یہ تقریباً 50 ڈیز تک جو تھا یہ رہا تھا۔ اور لیکن یہ جو 50 دن تھے، ان میں انہوں نے کہیں پہ بھی انہوں نے ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کم ہو گئی ہو یا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اگر تھوڑا سا اگر خود کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو بالکل ہی نا امید ہو جاتا ہے انسان کہ بھائی بس اس نے بھی چھوڑ دیا، اس نے بھی چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں بلا رہا، تو بس انسان جو ہے وہ بالکل ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کی، اسلام کے ساتھ چمٹے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیم اسی طرح سے محبت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو ان کے اسی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی اور ان کے لیے بخشش کا جو تھا وہ فیصلہ کر دیا تھا۔ یہاں پہ ہمارے یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ ہے رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 119 سے 122 پر یہ مشتمل ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 119، اس میں اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ان کی کمپنی جو ہے وہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 120 میں بتایا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے یہ چیز سوٹیبل نہیں تھی، ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو وہ ترجیح دیتے۔ مطلب یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، ان میں جو مومنین تھے، ٹھیک ہے، اب جیسے یہ پیچھے 3 صحابہ کی بات کی گئی تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر اپنی جانوں کو وہ ترجیح دیتے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھایا ہوا آپ کا ایک قدم یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھائی ہوئی آپ کی تکلیفیں جو برداشت کرتا ہے انسان، اور اسی کے ساتھ جو صدقات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 122 میں دیکھیں، اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ایسے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، ایسے کچھ مخصوص لوگ ہونے چاہیے کہ جو کہ دین سیکھنا، جو کہ دین کو وہ پرائیورٹی دیں، جو دین سیکھیں، اور پھر جب وہ خود سیکھ کے آئیں تو وہ پھر اپنے جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو ضرور سکھائیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہر معاشرے میں یا ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو علم سیکھیں اور پھر اس کو آگے وہ اس کو پروموٹ بھی کریں۔ یہاں پہ رکوع جو ہے وہ ہمارا 15 ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے سورہ کا لاسٹ رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں آیت نمبر 123 سے 129 تک ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو آیت نمبر 123 میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جب بھی کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی آپ نے نرمی والا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے اگر دیکھیں تو یہاں پہ مومنوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ جب دین اسلام کا غلبہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ جو اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہے اس کو آپ نے رائج کرنا ہے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو بھی اس سے مستفید کروانا ہے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اسلام کی برکات سے، دین کی برکات سے جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مطلب نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات
جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو منافقین طنز کرتے ہیں، طنزاً مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس سورہ نے یا اس آیت نے تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ پھر اس کا جواب دیا گیا کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان میں ہمیشہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو خباثت ہوتی ہے وہ ان آیات کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 128 ہے، اس میں اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، ہمیشہ تمہارے لیے بھلائی کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت دیں، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ لبیک نہیں کہی، اس دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو پھر جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، ان کا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پہ جو سورہ توبہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اگلی جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس جو ہے اس میں ہمارے پاس 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں، اور یہ جو سورہ ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے، اور اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور لیکن میجر اگر اس کا کانٹینٹ دیکھا جائے نا تو وہ مکی دور کا ہے۔ تو کچھ آیات مدنی ہے، باقی حصہ جو ہے وہ اس کا مکی ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا دیکھیں گے جو آیت نمبر 1 ہے سیم وہ حروف مقطعات کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہے، جبکہ آیت نمبر 2 کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہے مشرکین کا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل کی گئی تو اہل مکہ جو تھے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی، اور ان کی کیا سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے وہ اٹھ کے اور اس کے اوپر وحی نازل کر دے، اس کو اپنا رسول ڈکلیئر کر دے۔ تو یہ جو چیز تھی اس کو بجائے یہ کہ اس کو ایکسپٹ کرتے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے سٹیٹمنٹ پاس کی۔ آیت نمبر 3 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتیں ہیں جو ہمیں زمین و آسمان میں نظر آتی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہے، کچھ ان میں سے کچھ کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اگر یہاں پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں اگر دیکھیں تو سورج اور چاند کا ذکر کیا کہ سورج اور چاند کو تخلیق کیا، دن اور رات کا نظام جو ہے وہ وضع کیا۔ اب یہ سورج اور چاند کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دونوں کو چمکدار بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ چاند کی منزلیں جو ہیں وہ مقرر کی تاکہ ان سے دنوں کا حساب لگایا جا سکے۔ آیت نمبر 6 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے دن کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں نا، تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک اگر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دیکھیں تو ایک کمپیریزن بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسا سے اوپر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان قدرتوں کے اوپر، جو ان مظاہر کے اوپر اگر غور کرتے ہیں پھر ایمان لے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی، وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر جو لوگ یعنی کہ وہ اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، مطلب اب یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر یہ جو پہاڑ، دریا، یہ ہوائیں، یہ دن رات، سورج چاند، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی غور و فکر کے لیے ہیں، ان کے اوپر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا سسٹم ہے کہ ایک پورے ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کام کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ چاہے
چاہے وہ دن رات ہیں، چاہے وہ سورج چاند ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے. لیکن اس کے اوپر اگر غور و فکر کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو کہ صرف اس دنیا کے حسن میں کھو جائیں گے، وہ غافل ہو جائیں گے، وہ تحقیق نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تو وہ پھر جہنم کا نوالا بنیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین. یہاں پہ ہمارا جو پہلا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دوسرے رکوع کو دیکھیں گے. دوسرا جو رکوع ہے اس میں آیت 11 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ اس میں آیات ہے. یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 11 جو ہے، 11 میں اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرح سے یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں عذاب کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جلدی سے اگر ریئیکٹ کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اگر جس طرح سے وہ جلد بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کر لیں، تو پھر تو سمجھیں کہانی ختم نا، سب کچھ ختم. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا جو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہر چیز ہر کام اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ اس لیے جلد بازی کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے، یعنی کہ آخرت کے اوپر ان کا جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اپنی اسی سرکشی کی وجہ سے یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح یہ اسی اندھے پن میں جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. آیت نمبر 12 کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ جب بھی انسان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑا ہے، چاہے بیٹھا ہے، چاہے لیٹا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا. وہ ہر حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے التجائیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے چل دیتا ہے، ایسے وہ رخ موڑ کے چلا جاتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کو اور مزین کر دیتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ غور و فکر والی سائٹ پہ وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. آیت نمبر اگر 13 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے بہت ساری قومیں، بہت ساری نسلیں جو ہیں وہ ہلاک کر دی گئی ہیں. اب کیوں ہلاک کی گئیں؟ سیم یہی والی روش جو کہ مشرکین مکہ نے اپنائی ہوئی ہے، سیم یہی والی روش ان کی بھی تھی. ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے ہیں، تو ان کے پاس بھی آئے تھے، نشانیاں لے کے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے وہ ایمان نہیں لائے. تو اس لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان سب کو دیکھ لو، جس طرح سے ان کا انجام ہوا تھا سیم اسی طرح سے جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی انجام ہو جائے گا. آیت نمبر 15 سے 17 تک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی نا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو بدل دیں، یا پھر وہ والی کچھ آیات ایسی ہوتی تھیں جو کہ ان کو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ان کو منظور نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ان کو چینج کروا دیں، یہ اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی چیز ہے، اگر اس کو ہم طویل عام میں دیکھیں تو آج ہم بھی تو بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ اچھا پردے کا حکم ہے تو پردہ اب اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ چہرے کا پردہ ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو نہیں، سانس تھوڑا سا پھولتا ہے نا، سانس بند ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ ناک کو باہر نکال دیں، تھوڑا سا منہ کو وہ باہر کر دیں، میں سانس نہیں لے سکتی، گرمی ہوتی ہے، بلا بلا، مطلب کتنے ہی ہم آگے سے لاجکس نکال لیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک سوچنے کا ایک پہلو اس میں سے نکلتا ہے کہ جس طرح سے کفار ہوتے تھے، مشرکین مکہ ہوتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوتے تھے کہ نہیں بھائی اس کو چینج کروا دیں، یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ بھائی یہ میرا کلام تو نہیں ہے کہ میں اسے بدل دوں، میرے پاس تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس چیز کو چینج کر دوں، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ دے دیا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. تو یہاں پہ
بتایا گیا کہ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ جو تمہارے معبود ہیں وہ تمہارے حق میں آخرت میں شفاعت کریں گے، تو یہ بات سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی آپ کی یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک خیالات ہیں یا جو تصورات ہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آیت نمبر 19 میں دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ابتدا میں سارے ہی لوگ مسلمان تھے، ایک ہی امت تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس کے ساتھ اختلافات آتے گئے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے یہ اگر ان ساری چیزوں کا پہلے سے اگر فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ابھی تک جو ہے وہ ان سب کا یہ جو مشرکین مکہ جو بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے تو ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہوتا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کائنات کی تخلیق سے کتنے ہی ہزاروں سال پہلے جو تھیں وہ ساری کی ساری وہ ترتیب دی جا چکی تھی، وہ سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ رکوع نمبر 3 ہے آیت نمبر 21 سے 30 تک۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے جس طرح سے مشرکین مکہ جو ہے وہ معجزات کی بات کرتے ہوتے تھے نا، تو معجزات یہاں پہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو معجزہ ہے جس طرح سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے ہیں، تو معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ صرف اتنا ان ساری باتوں کا جواب صرف اتنا دیں کہ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب آپ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر جو 22 اور 23 ہے، اب اس میں دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ عیش میں جب ہوتا ہے، جب آرام میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا وہ ہاتھ کو کھینچتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس کو خوب اللہ یاد آتا ہے۔ سیم وہی بات جو کہ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھی، تو یہاں پہ بھی وہی بتائی جا رہی ہے، تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں کشتیاں بڑے سکون سے چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ ان کے اوپر بڑا خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈولنے لگتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بڑے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اگر آپ نے بچا دیا نا تو میں واپس جا کے یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، یا وہ جیسے مشرکین مکہ وہ جیسے تجارت کی غرض سے جاتے ہوتے تھے نا دوسرے ملکوں میں، تو وہ سمندر کا سفر کر کے جاتے تھے، تو یہاں پہ وہ والی اگزامپل دی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ رستے میں سفر کے دوران کوئی طوفان آ جاتا تھا تو بڑا گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے وہ معافیاں مانگتے تھے، اور اس ضمن میں ہمیں بہت ساری احادیث بھی مل جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے تو اپنے جو معبود ہوتے تھے، جو بت ہوتے تھے، ان کو پوجتے تھے، لیکن جب اس طرح کی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہے وہ پکارتے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ مانگتے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ کیا عہد کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے یہاں سے اگر بچا دیا، اس مصیبت سے اگر بچا دیا تو ہم دوبارہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، ان کو باحفاظت خشکی کے اوپر لے آتا تھا، تو ان کو وہ اپنا عہد بھی بھول جاتا تھا، وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو اس بد عہدی کی سزا جو ہے وہ ضرور مل کے رہے گی۔ آیت نمبر 24 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ دنیا کی مثال دی گئی ہے، اور دنیا کی مثال کس طرح سے دی گئی ہے کہ جس طرح سے آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سبزہ آ جاتا ہے، وہ نباتات وغیرہ اگاتے ہیں۔ اب وہ جو چیز زمین اگاتی ہے اس کو جانور بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو انسان بھی استعمال کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جو فصل ہوتی ہے یا جو کچھ بھی نباتات ہوتی ہے، جب وہ خوب مزین ہو جاتی ہے تو جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑا میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، میری محنت کا نتیجہ ہے یہ سارا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک
کوئی ایسی ہوا چلتی ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا جو سرسبز سارا کچھ تھا، سرسبز تھا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال سیم ایسی ہے کہ بظاہر تو ہمیں بڑی وہ رنگین، بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے میں یہ ختم ہونے والی چیز ہے دنیا، جس کو ہم نے بہت بڑا سمجھا ہوا ہے اور جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ آج رول رہا ہے۔ آیت نمبر 26 میں دیکھیں تو اس میں احسان کرنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور احسان کرنے والوں کے بارے میں حسنہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حسنہ، حسنہ مینز بھلائی، اور بھلائی کے ساتھ ساتھ مزید بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہوگا۔ اور اب یہ مزید جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بھلائی کا بدلہ تو انہیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ انعامات سے بھی ایسے لوگوں کو نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 27 ہے، اس میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن نیک لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، جبکہ جو نافرمان ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ آئی 28 مشرکین فرشتوں اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن یہ جتنے بھی اولیاء اللہ یا فرشتے یا جتنی بھی ہستیاں جن کو پوجا جاتا ہے دنیا میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قیامت والے دن اعلان بیزاری کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی دعاؤں اور ان کی یہ جو نظر و نیاز اور یہ جو کچھ بھی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر اتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں دیگیں، تو جو قبر کے اندر مدفون ہے اب اس کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کتنی دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، کتنی چادریں اوپر بچھائی جا رہی ہیں، وہ چادریں مخمل کی ہیں کہ پھولوں کی ہیں، ان کو اس چیز سے کیا غرض، بھائی وہ تو غافل ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی وہ ان ساری چیزوں سے اعلان بیزاری کر دیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا اب یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر اگر 30 دیکھیں تو اس وقت مشرکین جو ہے وہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے یہ جو مشرکانہ عقائد تھے یا جو ان کے یہ جو تصورات تھے وہ کتنے باطل اور گمراہ کن تھے۔ اور یہاں پہ آیت کے آخر میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی آگے بھیجا، تو اس وقت وہ اس کا بدلہ وہ ان کو مل جائے گا۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک ہے۔ اب اس رکوع میں دیکھیں تو جو مشرکین کی طرف سے کچھ کوسچنز تھے، کچھ سوالات تھے جو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ مشرکین سے کچھ کوسچنز کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا کوسچن کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے جو انہیں زمین اور آسمان میں رزق دیتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو ان کی بصارت اور ان کو ان کی سماعت کے اوپر اختیار دیتا ہے، یا کس کا اختیار ہے ان کی سماعت اور بصارت کے اوپر۔ پھر پوچھا گیا کہ کون ہے جو کہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ جو کائنات ہے، اس کا جو پورا نظام ہے، یہ اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ کچھ کوسچنز تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مشرکین سے پوچھے گئے تھے۔ آیت نمبر 34 میں اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان سارے کوسچنز کا آنسر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا تو دوبارہ بھی پیدا کرنے والی قدرت وہی رکھتا ہے، وہی ہے جس نے سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دی ہے، حق کی طرف رہنمائی کی ہے، وہی ہے، اور وہی ہے جس نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں۔ تو ان ساری یہ جتنے بھی کوسچنز اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان سارے کوسچنز کے آنسر کیا ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جب انسان یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر اگلا کوسچن یہ ہے کہ جب تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ مشرکین یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو دن رات ہے اس کا آنا، یہ جو سورج چاند آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بات جانتے تھے، وہ مانتے بھی تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی کوسچنز پوچھ کے تو پھر بتایا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اور معبود بنائے ہوئے ہیں، جو شریک بنائے ہوئے ہیں، پھر ان کا کیا جواز بنتا ہے۔
تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی جو سوالات ہیں تو ان کا جواب جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن کریم ہے جس کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں کے جوابات ملتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم کوئی ایک سورہ بنا کے جو ہے وہ پیش کر دو. آیت نمبر 38 میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. 39 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے پہلے لوگوں نے کتابوں کو جھٹلایا تھا سیم اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی اب وہی کام کر رہے ہیں. اور تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ سارے جو مشرکین سارے یہ جو اہل مکہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے مشرکین نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو نہیں لائے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جو جتنے صحابہ تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق لائے تھے ایمان، حضرت عمر لے کے آئے تھے، یہ جتنے بھی یہ سارے تھے تو اہل مکہ میں سے، لیکن یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور یہاں پہ اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لے آئے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسدوں سے آگاہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب اچھے سے جانتا ہے. یہاں ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. رکوع نمبر 5 ہے آیت نمبر 41 سے لے کر 53 تک. آیت نمبر 41 سے 44 تک اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں، مطلب مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ لوگ ہیں کہ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، جو کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں، یہ آپ کو جھٹلا دیں گے، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے جواب میں آپ نے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، ٹھیک ہے. تو یہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے، اس کو بیس بنایا جائے تو ہمیں تعویل عام میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی حق کی بات کسی کے سامنے آئے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بس صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، بس یہ بات کافی ہو جاتی ہے. آیت نمبر 45 میں دیکھیں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ فیل کریں گے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی تھوڑی سی زندگی تھی، بہت مطلب ایک لمحہ یا اس سے بھی کم. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں کہ جو اتنی کم مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیں. مطلب ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں نا تو ہم اس آیت سے بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے آج نا بڑا ایڈمائر کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو کہ اس دنیا میں غفلت میں ہیں. آیت 47 ہے، اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت بھی دی، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. اور زمین پہ آج جو بسنے والے ہیں نا وہ عذاب کے منتظر ہیں کہ عذاب آئے گا تو پھر جو ہے وہ تبھی ہم سدھریں گے. اگر ہم دیکھیں آج اگر تعویل عام میں بات کریں نا تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جو کہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا جب آپ کے اوپر عذاب آئے گا آپ تب توبہ کریں گے، تب جو ہے وہ آپ کو احساس ہوگا، اس وقت آپ معافی مانگیں گے. تو ہم نے یہ چیز بہت اچھے سے پڑھ لی کہ آخری وقت میں توبہ کی ہوئی نا وہ اس وقت قبول نہیں کی جاتی ہے. رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 54 سے 60 تک. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو آیت نمبر اگر 54 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے نا تو اس وقت وہ ان کے پاس وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کچھ لے لیں اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہمیں اس یہ عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹا دیں. تو اس وقت یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی جس طرح سے آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی جتنی دولت جائیداد جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آخرت میں یہ والا سین نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ اپنا مال اور جائیداد دے کے جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے اپنی جان چھڑا لیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. آیت نمبر 55 سے 58 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے.
اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی ہے کہ جو دلوں کے جو امراض ہیں، اب دلوں کے امراض کیا ہیں؟ نفاق، منافقت، یہ ساری چیزیں نا، ہرس ہو گیا، طمع ہو گیا، یہ ساری دلوں کے امراض ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلوں کے امراض کے لیے شفا نازل کر دی ہے۔ اب وہ شفا کون ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، یہ انسان کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی ایک کتاب ہے۔ انسان کی جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، یا یہ باطنی بیماریاں مینس دنیا کی محبت ہو گئی، یہ ان ساری چیزوں سے، اور یہ جو برائیوں میں مبتلا ہے انسان، یہ قرآن کریم ان سب کا علاج ہے۔ قرآن کریم انسانوں کی عقائد، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے، ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو کہ اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک مظہر ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسی نعمت کے حصول کے اوپر خوشیاں منائیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 59 جو ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی رزق اتارا ہے، اس کو لوگوں نے خود ہی کچھ کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے، خود ہی اپنی مرضی سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے کر دیا، لوگوں نے خود ہی کر دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا اور اگر الیبوریٹ میں کروں تو جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا تھا، مطلب ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ تو جو یہود تھے، انہوں نے اس کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیا کہ نہیں جی یہ جو ہے وہ حرام ہے، تبھی جو ہے وہ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے نہیں یوز کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ سیم تعویل ہم میں اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آج ہم بھی ناپسندیدگی کی بنا پر ان کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی سبزی ہو گئی یا کوئی فروٹ ایسا ہو گیا، ایون بہت سارے دودھ کے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بھی انکاری ہوتے ہیں کہ نہیں جی پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ تو یہ خود سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دینا نا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ضرور جو ہے وہ ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر جو 60 ہے، اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے آخر میں کیا کہا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے گا، وہ اس جرم کے بدلے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا دے کین امیجن ایزیلی۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو 7واں رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 61 سے 70 تک ہے۔ اس میں اگر دیکھیں گے تو آیت نمبر 61 میں یہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی، لیکن ان کے ساتھ باقی مومنوں سے بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پر نام لے کے یہ بتایا گیا کہ جب تلاوت کلام پاک جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، تلاوت قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کر رہا ہے، اس کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آیت نمبر 67 میں اگر دیکھیں تو اس میں دوبارہ سے دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، جبکہ دن جو ہے اس کو روشن بنایا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو مشرکین ہیں وہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 70 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا گیا کہ بہت ہی کم چیزیں ہیں اس دنیا کے اوپر جن کو جو ہے وہ انسان استعمال کرتا ہے، برتتا ہے، لیکن اصل جو گھر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس سب لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سارے بدلے جو ہے وہ چکا دے گا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 70 یہ اگلا جو رکوع ہے یہ 8واں رکوع آیت نمبر 71 سے لے کر 82 تک ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں نا ہمیں نوح علیہ السلام کا جو آخری جو ان کی اپنی قوم کے ساتھ ہے نا مکالمہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 71 سے 74 تک جو ہے وہ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اب مطلب میں بس ہو گئی ہے نا، تبلیغ کر کر کے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی لیکن کوئی رزلٹ نہیں ملا، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اب تم لوگ جو کچھ بھی کر سکتے ہو نا کر لو، میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہے، لیکن غور کرو کہ میری جو تبلیغ تھی نا وہ بڑی بے غرض تھی، میں نے تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگا تھا،
لیکن جو اکثریت ہے نا انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی جھٹلانے والے تھے نا وہ آخرکار ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو ایکسپٹ کر لیا تھا، نبی کریم یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا، وہ لوگ عذاب سے بچ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا۔ اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 75 سے 82 میں دیکھیں تو یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھا کر اپنی نبوت کا جو ہے وہ اس کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو فرعون تھا اس نے ان کی دعوت کا کس طرح سے مذاق اڑایا، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، اور پھر اس جادو کے جواب میں اس نے اپنے جو جادوگر تھے ان کو بلایا۔ تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو گو تھرو کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، حق کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور باطل جو ہے وہ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا گیا۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 9، یہ ہے آیت نمبر 83 سے 92 تک۔ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر نظر آتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے بہت تھوڑے سے نوجوان تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ اب اس کی جو ریزن ہے وہ کیا تھی کہ میجورٹی لوگ ایسے تھے جو کہ فرعون کے لیے ایز اے ایجنٹ کام کرتے تھے، مطلب وہ اس کے کارندے تھے، وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ستانے کے لیے اس کو ہیلپ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے جو ہے وہ تلقین کی، اور ساتھ ہی ان کی قوم نے جو ہے وہ ان ریٹرن انہیں یہ چیز جو ہے وہ اس کو انڈوز کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ان کی ایک دعا بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اللہ تو ہمیں ظالموں کے ظلم سے، ان کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ آیت نمبر 87 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے کچھ گھروں کو جو ہے وہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے ان کو مسجد کی صورت بنا دے اور وہاں پہ نماز قائم کریں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر فرعون جو ہے وہ ان کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو نماز کی تو پرمیشن نہیں دیتا تھا نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن بتایا کہ جو ہے وہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر دو۔ اب یہاں پہ اگر آپ آیت میں دیکھیں گے نا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا ورڈ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس بات کے اوپر غور کیا جائے نا تو یہ جو یہود کی جو ہے نا عبادت گاہ ہیکل، ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی، اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب بات ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال کا ڈفرنس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام میں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں 1000 سال کا ڈفرنس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تھے وہ پھر انہوں نے یہ ہیکل سلیمانی جو تھا وہ تعمیر کیا تھا، تو یہ یہود کا وہ قبلہ ہوا تھا۔ یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جب وہ مصر میں ہیں وہاں کی یہ بات کی جا رہی ہے نا، تو اگر اس چیز کے اوپر غور کیا جائے تو ہم یہ بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قبلہ کی اگر بات کی گئی ہے تو قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات شور ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا قبلہ اول، تو اگر قبلہ اول کی بات کی جائے نا تو یہ جو بنی اسرائیل ہے نا ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیکل جو ہے وہ بہت بعد میں تعمیر ہوا تھا۔ اور یہاں پہ اگر 88 میں اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک دعا بھی نظر آتی ہے، ایک فریاد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ یہ جو آل فرعون ہے ان کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت سارا ان کے پاس قوت ہے، تو اب یہ اس مال کو، اس قوت کو جو ہے وہ اللہ کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کا یہ جو مال ہے یا یہ جو ان کے اسباب ہیں ان کو تباہ کر دے، انہیں تاکہ یہ جو لوگوں کو ایمان لانے سے محروم کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو تباہ کر دے۔ آیت نمبر 89 میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فریاد سن لی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اسی رکوع میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں فرعون کے رب کے اوپر میں
मूसा के रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मौत अगर सामने आ जाए ना तो फिर ईमान लाना जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और आयत नंबर 92 में जो है वो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब तुम्हारी लाश को जो है वो महफूज कर लिया जाएगा और उसे लोगों के लिए निशाने इबरत बनाया जाएगा। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज भी कहाँ फ़िरौन, कहाँ उसका वो सारा दौर, और उसके बाद आज भी जो है वो उस फ़िरौन की मम्मी जो है वो इस दुनिया के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की ये बात सच साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी लाश को लोगों के लिए जो है वो इबरत बनाऊँगा। रुकू नंबर 10 है आयत नंबर 93 से 103 तक। 98 अगर आयत में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अल्लाह ताला ने जो है वो ये बताया कि जिस तरह से ये जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर ये थी ना ये सूरा, तो यहाँ पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो उसका उसका ज़िक्र जो है वो नज़र आता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कई कौमों को अल्लाह ताला ने जो है वो नाफरमानियों के बाद अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया था। लेकिन ये जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो वाहिद ऐसी कौम थी कि जिसको अल्लाह ताला ने जो है वो अज़ाब के आसार देखने के बाद उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा एक्सेप्ट कर ली। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो एक मुद्दत तक जो है वो उन्हें दुनिया के ऊपर रखा, उन्हें मालो-मता अता किया। और इसी तरह से देखें तो यहाँ पे रुकू के आखिर में जो है वो ये बताया गया कि कायनात में अल्लाह ताला की कितनी कुदरत की जो शाहकार हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन सेम वही बात है कि इनके ऊपर गौर सिर्फ वही करते हैं जिनके अंदर ईमान होता है। तो ज़रूर यहाँ पे अपने लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पुख्ता ईमान, कामिल ईमान नसीब करे कि हम भी जो है वो अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर गौर व फ़िक्र करने वाले बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो 11th रुकू है वो हमारा स्टार्ट होता है आयत नंबर 104 से 109 तक। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो अहले मक्का थे, मतलब ये जो थे कुरैश के सरदार, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ये दावत दे रहे थे कि कुछ अरसे के लिए जो है वो आप हमारे बुतों की परस्तिश करें, फिर कुछ अरसे के लिए जो है वो हम आपके माबूद की परस्तिश करेंगे, ठीक है? हम उसकी इबादत करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली ये बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाया गया कि आप ऐलान कर दें कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती की परस्तिश नहीं करूंगा, ना ही किसी ऐसे माबूद को पुकारूंगा जो कि मेरे लिए किसी भी नफे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता है। आयत नंबर 100 अगर देखेंगे तो इसमें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए कुरान की सूरत में हक नाजिल कर दिया। जो भी हक को कबूल करेगा तो वो अपने लिए जन्नत को जो है वो उसका हकदार ठहराएगा, अपने लिए जन्नत को संवारेगा। लेकिन जो हक को कबूल नहीं करेगा तो उसके लिए फिर भड़काई हुई जहन्नम है, वो अपनी जहन्नम को भड़काएगा। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की गई कि आप कुरान की पैरवी करें और हक पर डटे रहें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो है वो हक को बातिल के दरमियान फैसला ना कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। बेशक यहाँ पे हमारी जो सूरा है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारा जो पारा है 11वां पारा, यहाँ पे सूरह हूद स्टार्ट हो रही है, लेकिन सूरह हूद के सिर्फ 5 आयात हैं। तो ये 5 आयात जो हैं ये हम इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी कि देखें, हक, अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हक आपके सामने आ गया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो आपके लिए जन्नत है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट ना किया तो आपके लिए जो है वो जहन्नम है, भड़काई हुई जो जहन्नम हमने देख लिया। मतलब अल्लाह ताला ने जो है वो चीज़ों को खोल खोल के बयान कर दिया कुरान पाक के अंदर। फिर उन चीज़ों को खोल खोल के बयान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर। हमें उनकी सुन्नत से बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें या जो काम या जो रसूमात हमारे इर्द-गिर्द हो रही होती हैं ना, तो जब हम ये देखते हैं कि ये हक नहीं है, तो ज़रूर उसके ऊपर बोलने की अपने अंदर जो है वो हिम्मत पैदा किया करें, उसका मुकाबला किया करें। जहाँ तक मुमकिन हो इस चीज़ को जो है वो
ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں. اور یہاں پہ ایک بات اور دیکھ لیں کہ یہ قوم یونس جو تھی نا، یہ انتہائی خوش نصیب قوم تھی کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اور انہوں نے توبہ کر لی. اگر اسی بات کو اگر ہم آج دیکھیں نا، تو آج ہم آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، مطلب کن چیزوں سے وہ دوچار ہے، کون سے حالات کو فیس کر رہے ہیں ہم لوگ. کتنے عذاب ہیں جو ہمیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کی صورت میں ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو کاش ہمارے یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ جو ہے، کاش اس کے اندر بھی اتنا ایک کہتے ہیں نا، ایک ایسی چیز، ایک غور و فکر کرنے والا کوئی ایلیمنٹ پیدا ہو جائے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. کیونکہ یہ بات ہم نے بہت اچھے سے پڑھ لی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے، اس کو ہلاک کرنے سے پہلے، اس کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جو ہے وہ اس کو آزماتا ہے. تو آزمائش والا دور تو ہم پہ بھی آج گزر رہا ہے. تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم آج ہی اپنے جو ہے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم اپنے جو پرانے عقائد ہیں ان کے اوپر توبہ کر لیں، بجائے اس کے کہ کل کو ہمارا وقت بھی آ جائے قریب اور اس وقت ہم فرعون کی طرح آخری وقت میں توبہ کر رہے ہوں. تو وہ والی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت